أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين صدق الله العظيم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. اس آیت میں دراصل ایک سوال ہے ان کا کفار کا، اور جو سوال انہوں نے بار بار کیا، اعتراض انہوں نے بار بار کیا، اور اس کا جواب دیا گیا ہے، اور جواب ایک بڑی ترتیب کے ساتھ مسئلہ سمجھایا ہے. بطور مقدمہ کے پہلے بات سمجھائی ہے، اور پھر اس سوال کا ترتیب کے ساتھ جس طرح سوال ہے ویسا ہی ان کو جواب بھی دے دیا گیا. پہلے ایک مقدمے کے طور پر گفتگو سمجھائی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا نا کہ میرے حبیب جو آپ کو مان لیں گے اور آپ کی مان لیں گے ان کے لیے تو خوشخبری ہے، لیکن جو ایمان نہیں لائیں گے آپ کے اوپر ہم نے پھر انہیں عذاب دینا ہے. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنایا. اب ان لوگوں کے ذہنوں میں پہلے یہ خیالات آئے، پھر یہ اعتراض آئے کہ جب ہم نہیں مان رہے تو پھر عذاب بھی تو آنا چاہیے، نہیں مان رہے نا. تو بطور مقدمہ کی یہ بات سمجھا دی کہ جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، ہم چاہیں یا تو کچھ وہ عذاب ان کو دکھا دیں یا نہ دکھائیں ان کو عذاب، بلکہ آپ کو ہم کیا کر دیں، فوت کر دیں، اور انہیں وہ عذاب نہ آئے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہماری مرضی ہے کہ انہیں دنیا میں عذاب دیں
یا نہ دیں، لوٹ کے انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ ان کے تمام کیے ہوئے اعمال کے ہم گواہ ہیں، تو پھر ہم انہیں ان کے مناسب حال سزا ضرور دیں گے، عذاب ضرور دیں گے۔ عذاب کا جو وعدہ ہے وہ آنا ہی آنا ہے، چاہے اس دنیا میں ان کو عذاب دیں کچھ یا نہ دیں، آخرت میں ہر صورت میں عذاب ہے ہی ہے۔ یہ بات طے شدہ نہیں ہے کہ دنیا میں ضرور عذاب آئے گا ان کے اوپر، ایسا نہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ پھر یہ مسئلہ سمجھایا کہ ہر امت، جتنی اقوام دنیا میں گزری ہیں، سب کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجا ہے، سب کے اندر رسول آئے۔ جب رسول آ گئے، اب اللہ کے رسول نے آ کر کیا کرنا ہوتا ہے؟ پیغام اللہ کا دینا ہوتا ہے۔ پیغام پوری طرح دے دیا، امتوں نے جھٹلایا، اتمام حجت ہو گیا کہ نہیں مان رہے یہ لوگ، تو پھر کیا اللہ کا عذاب آ گیا اور فیصلہ ہو گیا ان کے پاس۔ چونکہ ان امتوں کو دنیا میں عذاب دیا گیا، کیونکہ یہ امت ہے آخری امت، اس ساری امت کو عذاب دے کے ہلاک کرنا مقصود نہیں، اس لیے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ نہ ماننے والوں کو عذاب ہوگا۔ اس امت کے لیے چاہے تو ہم دنیا میں ان کو عذاب دے دیں کچھ تھوڑا بہت، یا یہ ہے کہ صرف آخرت میں ہی ان کو عذاب دیں، یہ ہماری مرضی۔ لیکن ان سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول آئے انہوں نے جھٹلا دیا، تو پھر کیا ہے؟ عذاب آ گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ ان کا سوال بھی ذکر کر دیا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں نا جی، کہتے ہیں جی عذاب کب آئے؟ جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں وہ عذاب کب آئے گا؟ اگر آپ سچے ہیں پھر آنا چاہیے نا۔ تو اب اسی انداز سے، جس طرح کا سوال اسی انداز سے جواب فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک اجل، ایک وقت مقرر کر رکھا تھا عذاب کا، یہ وقت ہے۔ جب وہ وقت پہنچ آتا ہے تو پھر عذاب آ جایا کرتا ہے، نہ تو ایک گھڑی پہلے نہ ایک گھڑی بعد میں، وہ ضرور آتے ہیں، وہ آ جائے گا۔ لیکن یہ لوگ عذاب کا جلدی مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ عذاب آئے گا یا دن کے وقت آ جائے گا یا رات کے وقت آ جائے گا، اچانک آ جائے گا، پھر اسے بچاؤ کی کوئی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس عذاب کے اندر وہ کیا چیز ہے یہ جس کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اس عذاب کے اندر وہ چیز کیا ہے جس کی یہ جلدی مچا رہے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ کیوں جلدی مچا رہے ہیں؟ فرمایا جب عذاب آئے گا، عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، اس وقت یہ ہر بندہ کہے گا ہم ایمان لائے۔ فرمایا اس وقت پھر ہماری طرف سے یہ اعلان ہوگا آن اب ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے تم اس عذاب کے جلدی آنے کا خود ہی مطالبہ کرتے رہے ہو، تو اب ایمان لاتے۔ اب تو جب عذاب آ جایا کرتا ہے تو پھر ایمان معتبر نہیں ہوا کرتا۔ اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر نا یہ پوچھا کرتے تھے یہ واقعی نہ ماننے کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے عذاب آئے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب آپ ان کو قسم کھا کر بتلا دیں، قسم کھا کر بتا دیں۔ خود اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر قسم، قرآن کریم میں بے شمار قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، قیامت آنی ہے، میرے پاس آؤ گے، حساب کتاب ہوگا، مجرموں کو سزا ملے گی، عذاب مجرموں کو دیا جائے گا۔ قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا بندوں پر شفقت کرتے ہوئے فرمایا میرے حبیب آپ قسم کھا کر فرمائیں کہ مجھے میرے رب کی قسم، نو ڈاؤٹ، بے شک، لا شک کا یہ سچی بات ہے، نہ ماننے کی وجہ سے عذاب آ جائے گا، یہ ضرور آئے گا۔ لیکن جب آ جائے گا تو تم ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو تم عاجز کر دو، یعنی کہ آئے ہوئے عذاب کو کسی طریقے کے ساتھ، کسی زور طاقت کے ساتھ روک لو یا اپنے آپ کو اس میں سے بچا کر نکال لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب آئے گا تو پھر سارے اس کی گرفت میں آئیں گے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔
اب ترجمہ سنیے اس کا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھلا دیں بعض الذی، بعض وہ عذاب کا حصہ، نعدہم جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، فإلینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے، مرجعہم، ثم اللہ شہید، پھر اللہ گواہ ہے، علی ما یفعلون، ان کاموں پر جو یہ کرتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر امت کے لیے رسول ضرور ہوا ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب آ گیا ان کے پاس ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، عذاب کا وعدہ، اگر آپ سچے ہیں تو۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی فائدے کا، میں اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب اس کی اپنی مرضی ہے، کب بیچتا ہے کب نہیں بیچتا وہ جانے اور اس کے کام جانے۔ میں نے اس کا پیغام سنا دیا تم لوگوں کو، وہ تو مجھے ہی کیوں کہتے جی عذاب کب آئے گا، میں نے عذاب لانا ہے تمہارے اوپر، میں عذاب لانے والا تو نہیں ہوں، میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں بچو اللہ کے عذاب سے، وہ اس کا فیصلہ ہوگا۔ لکل امت اجل، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلہم، جب آ جاتی ہے ان کی اجل، وقت مقرر آ جاتا ہے، فلا یستاخرون، پھر وہ نہیں پیچھے ہٹ سکتے، ساعتن، ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہیں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ارائیتم ان اتاکم عذابہ، بلا تم بتلاؤ اگر آ جائے تمہارے پاس عذابہ، اس کا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، او نہارن، یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو مجرم لوگ اس عذاب میں سے کس چیز کی جلدی کر رہے، ماذا یستعجل، کس چیز کی جلدی کر رہے، منہ، اس عذاب میں سے، المجرمون، مجرم لوگ۔ ثم اذا ما وقع، کیا پھر جب وہ عذاب واقع ہو گیا، آمنتم بھی، تو اس وقت ایمان لاؤ گے، تو اس وقت جب ایمان لاؤ گے تو اللہ کی طرف سے کیا آواز آئے گی، الآن، کیا اب ایمان لاتے ہو، الآن، اب، وقد کنتم به تستعجلون، حالانکہ تم اس عذاب کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ظالم لوگوں سے، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشگی کا عذاب، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں نہیں بدلہ دیا جاتا مگر ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، حق ہو، کیا یہ عذاب برحق ہے، آئے گا؟ قل، آپ فرما دیجئے، ای، بالکل برحق ہے، وَرَبِّی، اور قسم ہے مجھے میرے رب کی، إِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک یہ عذاب البتہ برحق ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے کہ عذاب کو روک دو یا اپنے آپ کو درمیان میں سے نکال لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔